ہم لوگوں کو یہاں قیام کیے 15 دن سے زائد ہو گئے۔ صبح ہوتی تو دسترخوان ہمارے سامنے سج جاتے، دوپہر کو انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے، شام کو مختلف اقسام کے ذائقے ہمارے منتظر رہتے۔ اس عرصے میں در شہوار کو مجھ سے رغبت دو چند ہو گئی۔ ہم رات گئے دریا کے کنارے سیر کرتے رہتے۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اس طرح کے دن گزارے تھے۔ اس طرح فراغت کے دن اون کائنات کا کوئی پتہ نہ تھا۔ راشد حسین اور اون کائنات دونوں شہر سے کہیں جا چکے تھے۔ شہر میں بہت اضطراب تھا۔ میری گمشدگی کے عجیب معنی لیے جا رہے تھے۔ بستی کے مسلمان اس بات پر سخت برافروختہ تھے کہ پولیس نے چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہے۔ انہیں یا تو نظر بند کر دیا گیا ہے یا وہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ اتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھے یہ خبریں در شہوار سے ملتی رہتی تھیں۔ در شہوار کو یقین تھا کہ اون کائنات دوبارہ ضرور کوئی وار کرے گا۔ خود مجھے بھی شبہ تھا اور اس لیے میں نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا۔ اس قلعے کے نگہبان اجنا تھے، اس لیے بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اون کائنات کہاں چلا گیا تھا، یہ بات ہر چند کے تشویش کی تھی، لیکن میں ان 15 دنوں میں ان مسائل سے کم اور در شہوار سے قریب رہا۔ یوں کہا جائے کہ یہ 15 دن میں نے اپنے مشاغل سے بے نیاز ہو کر گزارے تھے۔ میں نے باقاعدہ نماز ادا کی تھی، لیکن عبادت و ریاضت کا وہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا تھا جو برسوں سے میرے معمول میں تھا۔ میں کچھ تھک گیا تھا۔ ایک رات میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے قلعے کے اس گوشے کا خیال آیا جس کے بارے میں بوڑھے جن نے بتایا تھا کہ وہاں روحوں کا قیام ہے۔ میں نے خود پر دم کیا اور اس ویران گوشے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کچھ ایسی زیادہ روشن نہ تھی، چاروں طرف خاموشی تھی، مگر جیسے ہی میں نے بڑے ہال کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو کئی چمگادڑیں اڑ کر گہری خاموشی کو توڑتی ہوئی گزری۔ عام آدمی کا گزر یہاں ناممکن تھا۔ عام آدمی یہاں سے گزرتا تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا۔ سارا منظر بہت دہشتناک تھا، مگر میں پوری سکون کے ساتھ چمگادڑوں کے شور و غل سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ راستہ میرا جانا پہچانا نہ تھا، اس لیے میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ سیڑھیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے بعد ایک طویل راہداری تھی جس سے گزر کر چھوٹے موٹے کمرے اور ان سے ملحق وسیع ہال تھا۔ جب میں نے سیڑھیوں کو عبور کر لیا تو ایک دربان مجھے پرانے وضاقتہ کے لباس میں ملبوس نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ تھا۔ اپنے راستے میں اسے آتا دیکھ کر میں نے کسی قسم کا تاثر قبول نہیں کیا اور اپنے ہاتھ سے جگہ بناتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ وہ ایک دربان کی روح تھی جو میری جسارت پر غائب ہو گئی تھی۔ اس دربان کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس گوشے کے متعلق جو باتیں منسوب ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ میرا اشتیاق بڑھ گیا اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ راہداری میں مجھے روحوں کا ایک عظیم اجتماع نظر آیا۔ وہاں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ 2-3 کنیسیں راہداری میں مجھے آتا دیکھ کر دوڑنے لگی تھیں۔ وہاں مجھے کئی سپاہی بھی نظر آئے جنہوں نے میری جانب بھالے تان رکھے تھے، لیکن میں نے بے خوف و خطر آگے بڑھتا گیا۔ راستہ مجھے صاف ملا۔ جب میں بڑے کمرے کے قریب پہنچا تو خوبصورت عورتوں نے جو کنیزیں اور باندیاں نظر آ رہی تھیں میرا راستہ روک لیا۔ وہ تعداد میں کئی تھیں۔ انہوں نے میرے قریب آ کر کہا، آگے مت جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر قدم آگے بڑھانے لگا، مگر وہ میرے قدموں میں گر گئیں اور التجا آمیز انداز میں کہنے لگی، آگے مت جاؤ۔ میں نے برہمی سے کہا، کیوں؟ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں نہیں، وہ ایک ساتھ مترنم آوازوں میں بولی، وہاں وہ ہیں۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ راجکماری، وہاں راجکماری ہیں، انہوں نے پھر ایک ساتھ کہا۔ ان کے لہجے دردناک تھے۔ وہ سب معصوم اور حسین تھیں۔ راجکماری سے کہو کہ کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے، میں نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ انہوں نے ہر ایک سے بھی ملنا بند کر دیا ہے، اب وہ کسی سے نہیں ملتی۔ وہ کسی سے کیوں نہیں ملتی؟ جب تک راجکمار نہیں آ جاتے انہوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ باتیں بہت دلچسپ معلوم ہوئیں، اس لیے میں نے پوچھا، وہ کب سے منتظر ہیں؟ وہ ایک زمانے سے راجکمار کا انتظار کر رہی ہیں، اپنی پہلی زندگی سے دوسری زندگی تک۔ وہ وہیں ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اور تم لوگ کون ہو؟ ہم ان کی باندیاں ہیں۔ جب مہاراج کمار آ جائیں گے تو ہم سب سے پہلے انہیں مطلع کریں گے۔ اور راجکمار کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہ راستے میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب تک نہیں آئے۔ راستے میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سے راستے میں؟ مجھے بتاؤ، انہیں کیا ہو گیا؟ جب دیو نگر سے ان کی بارات آ رہی تھی، اس وقت سراٹوں نے ان پر حملہ کر دیا، سب لوگ مارے گئے اور مہاراج غائب ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت راجکماری دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ انتظار کرتی رہیں۔ جب راجکمار نہیں آئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ مارے گئے تو انہوں نے دوسری دنیا میں ان سے ملنے کے لیے اپنی پہلی زندگی کو ختم کر دیا۔ مگر دوسری زندگی میں بھی مہاراج کمار نہیں ملے۔ وہ اس وقت سے ان کا انتظار کر رہی ہیں اور اسی کمرے میں بند ہیں۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اشتیاق سے کہا۔
نہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انہیں مت چھیڑو، وہ بہت دکھی ہیں۔ لڑکیوں نے میری منتیں شروع کر دیں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس دلچسپ اور افسوسناک داستان کو سننے کے بعد راجکماری کو دیکھنے کی شدید خواہش میرے اندر پیدا ہو چکی تھی، مگر ان باندیوں کی موجودگی میں یہ خواہش پوری ہونی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آگے جانا چاہا مگر وہ میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے کچھ اس طرح مجھے آگے جانے سے منع کر دیا جیسے میرے اس اقدام سے ان پر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ کر واپس ہو گیا کہ الماس کے ذریعے راجکماری کے بارے میں معلومات کروں گا۔ واپسی میں سارے راستے راجکماری کے بارے میں سوچتا رہا، جو شدت سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی، جسے صدیاں بیت گئیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب تھی۔ میرے ذہن نے راجکماری کی شکلیں بنانا شروع کر دیں۔ وہ کیسی ہوگی؟ رات بھر میں اسی واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ رات کے آخری پہر کہیں نیند آئی۔ صبح میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا تو وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں نے در شہوار سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس صبح میں الجھا رہا۔ جب طبیعت بہت گھبرائی تو میں دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ صبح کا منظر بڑا دلاویز تھا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرے پاس آیا اور دبی زبان میں کہنے لگا، شاہد میاں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً پہاڑی پر واپس جانے کے لیے کہو گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کچھ اور بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اس بار میں نے توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آج سمینہ کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمینہ کا نام سن کر میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کل میں نے سمینہ سے تفصیلی بات کی تھی۔ جو کچھ اس کے بہن اور باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اسے اس پر بے حد افسوس اور شرمندگی ہے۔ میں خاموش رہا تو اکبر نے کچھ توقف کے بعد کہا، سمینہ کو اپنے باپ سے شدید نفرت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کی صورت کبھی نہ دیکھے گی۔ اکبر، میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ راشد حسین جیسے کمینہ خصلت شخص کی بیٹی ہے؟ مجھے معلوم ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ اس کے باپ کے جراثیم اسے ورثے میں ملے ہوں۔ اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا، جو راشد حسین اور رشیدہ نے کیا ہے، اس کی سزا سمینہ کو دینا سراسر ناانصافی ہے شاہد میاں۔ وہ بڑے مظلوم اور لاچار ہے۔ رشیدہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے رشیدہ کا نام لے کر مجھے یاد دلا دیا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے اکبر سے قدرے ناراضگی سے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سمینہ کو آزاد کر دوں تاکہ اس نابکار پنڈت کو اپنی برتری جتانے کا ایک اور موقع مل جائے؟ تم اگر اسے آزاد کر دو گے تب بھی وہ راشد حسین کے پاس نہیں جائے گی۔ اس نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائی ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر پورا اعتماد ہے۔ اکبر نے اکتا کر کہا، آخر تم سمینہ کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جھلا کر دریافت کیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری خاطر ایک بار سمینہ سے بات کر کے دیکھو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل اس مظلوم کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔ میں نے اکبر کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا تو اکبر نے بڑی صاف گوئی سے کہا، شاہد میاں، میں سمینہ کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ ان دنوں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ تمہیں بہت ہمدردی ہو گئی ہے سمینہ سے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ راشد حسین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، شاہد میاں، خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مظلوموں کی مدد سے گریز کرتا ہے، اس پر رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس نے درگزر کیا اس نے رب کو خوش کیا، جس نے زخم بھرے اس نے خدا کے دل میں گھر کیا۔ سمینہ حالات کے ستم کا شکار ہے، اس کی کوئی خطا نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ایک بے سہارا لڑکی کا سہارا بن جاؤں تو کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ اوفو، تو یہ بات ہے۔ 15-20 دنوں کی رفاقت رنگ لائی، تم نے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے تنزیہ کہا، شاہد، تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بدگمان ہونے لگے ہو۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کوئی اور جذبہ نہیں، اکبر نے ناراضگی سے کہا۔ اکبر کا جملہ سن کر میرے اندر آگ سی لگ گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا عزیز دوست اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے گا اور وہ راشد حسین جیسے شخص کی لڑکی سے شادی کرنے کا تصور بھی ذہن میں لائے گا۔ میں نے اکبر کو ناگواری سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا اسے کر گزرنے کی ہمت بھی اس کے اندر تھی۔ میرا دل چاہا کہ اکبر سے کہوں کہ وہ اسی وقت اٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اکبر میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ در شہوار میرے سامنے آ گئی۔ غالباً اس نے میرے اور اکبر کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اکبر نے سمینہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ اس کا دل اپنے باپ کی طرف سے مکتر ہو چکا ہے۔ اسے آپ سے ہمدردی ہے۔ جب اکبر نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو وہ اپنے باپ کے ظلم و ستم پر آنسو بہانے لگی۔ یوں بھی اگر وہ اکبر سے وابستہ ہو جائے تو راشد حسین کے لیے یہ خبر کسی تازیانے سے کم نہ ہوگی۔
اس کے عواقب پر آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ راشد حسین عمر بھر اس نقصان پر دل ملاتا رہے گا، یہ ایک نیکی کا کام بھی تو ہے۔ آپ اجازت دے دیں، میں سمینہ کو دلہن بناؤں گی۔ یہاں کے تمام میزبان اجنا اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ در شہوار مجھے بڑی دیر تک سمجھاتی رہی اور میں نے اس کے اصرار پر اکبر کو اجازت دے دی۔ اس دن ہی سے اس تقریب کا اہتمام ہو گیا۔ در شہوار کو پہلی بار اکبر اور سمینہ کے سامنے آنا پڑا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنی حسین دوشیزہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سمینہ تو اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تو وہ آپ تھیں؟ اس نے بے اختیار کہا، جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں، جو ہمارے لیے لذیذ ترین غذائیں فراہم کرتی تھیں۔ اف، یہ کیسی دلچسپ اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ آپ تو الف لیلہ کی کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ اب آپ ہم سے دور نہ رہیے گا۔ سمینہ بہت جلد در شہوار سے گھل مل گئی۔ در شہوار نے اسے دلہن بنایا، ایسی دلہن جو چاند ستاروں کو شرمائے۔ وہ دن اس ہنگامے میں گزر گیا۔ بوڑھے جن نے شاندار ضیافت کی۔ قلعے کا ایک کونا سمینہ اور اکبر کے حجلہ عروسی کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اس دن تمام اجنا اکبر اور سمینہ کے سامنے آ گئے۔ میں نے نکاح پڑھایا اور تقریب دل پذیر شام کو کہیں ختم ہوئی۔ اکبر کے چہرے پر عرصے کے بعد میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ شام کو وہ دونوں میرے پاس آئے۔ سمینہ نے جن الفاظ میں اپنے جذبات کی ترجمانی کی، اس سے میرا دل صاف ہو گیا۔ میں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ عشاء کے بعد مجھ پر شدید اداسی کا غلبہ ہوا۔ آج رات میں راجکماری کے ایوان میں جانے کے لیے صبح سے سوچ رہا تھا، مگر سمینہ نے جن لفظوں میں مجھے اپنی بہن کی یاد دلائی تھی، اس سے میری طبیعت اور پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ میرا پہاڑی سے آنے کا مقصد ادھورا ہی ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ سمینہ رشیدہ کی بہن تھی۔ میں نے سمینہ کو معاف کر دیا، مگر رشیدہ… بہت رات گزر گئی اور میں اسی طرح سوچتا رہا۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے ایک وظیفہ پڑھا۔ درمیانی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ میری آنکھیں ایس پی ماتھر کے گھر میں تھی۔ مجھے ان کارنات وہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے مندروں اور محلوں کا جائزہ لیا۔ پھر میری آنکھوں نے ہزاروں میل کی مسافت طے کی۔ میں نے دیکھا کہ ان کارنات ایک پلنگ پر بے سدھ پڑا ہے اور راشد حسین اس کے قریب ہی اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ان کارنات کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے یہ کونا مسرت ہوئی، لیکن ابھی میں مقام کا تعین اور اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پایا تھا کہ میری نظروں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ میں نے جھلا کر اس دھند کو دور کرنے کی سعی کی، لیکن دھند ہر لحظہ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تل ملا کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت اکبر کے گوشہ عروج سے خوف زدہ انداز میں چیخنے چلانے کی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی ذبح کر رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھا اور لپکتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اکبر فرش پر ہاتھ پاؤں سمیٹے پڑا سسکیاں لے رہا ہے۔ سمینہ اس کے پاس بیٹھی سہمے ہوئے لہجے میں اسے بار بار آواز دے رہی ہے۔ غالباً اکبر کسی ڈراؤنے خواب کے نتیجے میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر سمینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشان لہجے میں بولی، خدا کے لیے کچھ کیجیے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے سمینہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے اکبر کو شانوں سے پکڑ کر آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند ثانیے تک یوں ہی آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے اسے اپنی قوت بینائی پر شبہ ہو رہا ہو۔ پھر یک لخت اٹھا اور بڑی بے ساختگی سے مجھ سے لپٹ کر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، شاہد، شاہد، خدا کا شکر ہے تم صحیح سلامت ہو۔ میرا خیال ہے تم نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ درود شریف پڑھو، خوف و ہراس اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اکبر نے بلند آواز میں 2-4 بار درود شریف پڑھا، پھر کہا، خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب ہی ہو۔ اکبر کا جواب سن کر میرا جذبہ تجسس بڑھا۔ یقیناً اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ میرے ہی بارے میں تھا۔ جس انداز میں وہ مجھ سے بغلگیر ہوا تھا، اس سے بھی یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ میں نے سمینہ کی موجودگی میں اس سے کچھ دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنے ساتھ دوسری جانب لے آیا۔ بعد میں جب میں نے خواب کی بابت دریافت کی تو اکبر بولا، شاہد، میں نے دیکھا کہ میں اور تم ایک لق و دق ویران اور سنسان صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ گرد و غبار میں ہاتھ کو آہت سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں آوازیں دینی شروع کی، لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان کا زور تھما اور میں نے تمہیں دیکھنا چاہا تو تم کہیں نظر نہ آئے۔ میں ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگا اور چلا چلا کر تمہیں پکارتا رہا۔ میری آواز صد بصحرا ہو رہی تھی کہ اچانک میں نے تمہیں پا لیا، لیکن اس حالت میں کہ دہشت سے چیخ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریت کے تودے پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑے ہو اور آسمان پر گدھ منڈلا رہے ہیں، اور ایک انتہائی بوڑھا اور خونی شکل کا گدھ تمہارے قریب بیٹھا اپنی ناپاک چونچ سے تمہارے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر چیخنے لگا۔ گدھ کی صورت اتنی ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی کہ مجھے اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔
ابھی میں چیخ رہا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو دیکھا جو اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ میاں صاحب کو دیکھ کر میری ڈھارس ہوئی، لیکن جانتے ہو پھر میں نے کیا دیکھا؟ میاں صاحب کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر ان کے چہرے پر جلالی کیفیتیں نمودار ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، لیکن میاں صاحب نے ایسا کرنے کی بجائے اپنے روئے مبارک دوسری طرف کر لیا اور کچھ دور جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے میاں صاحب کو آواز دی، مگر طوفان میں میری آواز دب کر رہ گئی۔ پھر میں نے ایک سائے کو گرد و غبار میں تمہاری طرف آتے دیکھا۔ میں نے اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے اسے قریب آتا دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر غالباً تم نے میرا شانہ پکڑ کر مجھے بیدار کر دیا تھا۔ اکبر نے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس لی اور پھر کہا، شاہد، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جو کچھ تم نے دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ محض تمہاری پریشان خیالی کا سبب ہے۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، سمینہ تمہاری راہ تک رہی ہوگی۔ اکبر کو میں نے مطمئن کر کے سمینہ کے پاس بھیج دیا، لیکن میں خود کو مطمئن نہ کر سکا۔ اکبر کا خواب میرے ذہن کو پریشان کر رہا تھا۔ میں اس خواب کی تعبیر کے لیے بے چین تھا۔ خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہ تھیں۔ میں نے اس میدان میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اس کے باوجود اکبر کا خواب ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا، خاص طور پر اکبر کا یہ بیان کہ اس نے میاں صاحب کو موجود پایا اور وہ جلالی کیفیت میں منہ پھیر کر چلے گئے۔ تو کیا میاں صاحب مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں؟ اور وہ گدھ کون تھا جو میرے جسم سے چمٹا ہوا تھا؟ خواب میں علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ کیسی علامت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گدھ اونکارناتھ ہو؟ اونکارناتھ کا نام میرے ذہن میں ابھرا تو بہت سے اندیشے جاگزیں ہو گئے، بہت سے وسوسوں سے دل بھر گیا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا۔ اونکارناتھ بڑے میاں صاحب کی پہاڑی کی عظمت و حرمت پر داغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، اونکارناتھ سے یہ کس طرح ممکن ہے؟ مگر اونکارناتھ نے اب تک جو حرکتیں کی ہیں وہ اس کے اعتماد کا ثبوت ہیں۔ یہ اعتماد یقیناً کسی سبب سے ہوگا۔ کیا میں نے اونکارناتھ کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی؟ میاں صاحب کی بے چینی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے ہی پیدا کرتا انتشار کی زد میں تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پیشتر میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ میں نے اس دھند کو کوئی اہمیت دینی مناسب نہ سمجھا جس نے درمیان میں ہو کر میرے اور اونکارناتھ کے درمیان پردہ کر دیا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے جائے نماز پر الماس کی تلوی کا وظیفہ شروع کر دیا۔ الماس لمحوں میں حاضر ہو گئی۔ الماس، میں نے جذباتی انداز میں مخاطب کیا، میں اونکارناتھ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ اب کس حال میں ہے؟ الماس نے حسب معمول چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر ایک سمت کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولی، محترم بزرگ، اونکارناتھ کے ساتھ آپ کے موکلوں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ اس کے زیر اثر ابھی تک بے ہوش ہے۔ وہ کاشی میں اپنے گرو کے پاس ہے جو اسے ایس پی ماتھر کے ہاں سے لے گیا تھا۔ راشد حسین بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسے ہوش کب آئے گا؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کاشی کے بہت سے پنڈت اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ الماس نے ادب سے جواب دیا، الماس، تمہیں علم ہے کہ میں نے سمینہ کو معاف کر دیا ہے، لیکن رشیدہ کو نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ رشیدہ کو یہاں واپس بلا لیا جائے۔ تم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کام کے لیے وقت درکار ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں محترم بزرگ، رشیدہ کا شوہر ایک حادثے میں مر چکا ہے۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کل شام تک آ جائے گی۔ اپنے شوہر کی موت کی وجہ سے اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ الماس نے مختصر جواب دیا، رشیدہ آ رہی ہے۔ میں نے مٹھیاں بھیج کر کہا، وہ نابکارہ فاحشہ عورت اب آ رہی ہے۔ مجھے اسے سخت اذیت دینی ہے الماس، میں رشیدہ کو معاف نہیں کروں گا۔ الماس نے میرے غصے کو دیکھ کر جھرجھری لی، پھر دبی زبان میں بولی، میں مشورہ دینے کے لیے نہیں، حکم دینے کے لیے ہوں۔ لیکن رشیدہ اپنے شوہر کے غم میں نڈھال یہاں آ رہی ہوگی۔ شوہر کا غم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ نہیں الماس، نہیں، بخدا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں جو میں نے برداشت کیے ہیں۔ تم دیکھو گی کہ میں اس کو کیسی ہولناک سزا دیتا ہوں۔ میں اس کے بچوں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں اسے کربناک حالات سے دوچار کروں گا۔ غصے کی شدت سے میں سر تا پا لرز رہا تھا۔ الماس نظریں چکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ الماس، اب بہت ہو چکا، وقت بہت گزر چکا ہے، یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ رشیدہ اپنے باپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ایک اور حادثے کا شکار ہو۔ وہ اپنے بچوں کا غم بھی دیکھے، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ خونی رشتوں کا غم کیسا ہوتا ہے۔ میں اس فاحشہ کو تڑپتا اور بلکتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے ایسی اذیتوں سے دوچار کرو کہ اس کی مثال روئے زمین پر نہ ملے۔ سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے شدید اشتعال کے عالم میں کہا۔ الماس میری باتیں سن کر کانپنے لگی۔ خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ وہ بید مجنوں کی طرح لرز رہی تھی۔ میرا حکم سن کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ میں نے گرجتے ہوئے کہا، تم نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اے نیک بزرگ، آپ کا ہر حکم میرے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ احکام میرے بس کے نہیں، میں اس گناہ پر خود کو تیار نہیں کر سکتی۔ اے عالی مرتبت بزرگ، میری درخواست ہے کہ الماس۔ میں الماس کا جواب سن کر حلق کے بل چلایا۔ تم جانتی ہو کہ ایک بار تم انکار کر کے کیسی اذیت سے دوچار ہو چکی ہو۔ یہ میرا حکم ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، مجھے مشورہ مت دو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میں آپ سے رحم کی درخواست کرتی ہوں۔ میں نے اپنا جملہ مکمل کر کے ایک وظیفے کا ورد شروع کر دیا، لیکن ٹھیک اسی وقت الماس میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ الماس کی اس حرکت پر میرا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ میں نے اسے طلب کرنے کا عمل دوبارہ شروع کیا، لیکن وہ حاضر نہ ہوئی۔ میں نے تیسری بار عمل کیا، لیکن مجھے ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔ ناکامی نے میری جھنجھلاہٹ دو چند کر دی۔ میں شدید غیظ و غضب کی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے اوسان بحال نہیں تھے۔ میں کسی زخمی شیر کی طرح دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرا عمل 3 بار خالی کیوں گیا۔ پھر مان میرے ذہن میں اکبر کا خواب ابھر آیا۔ میں نے سوچا، کیا اس خواب کی علامتوں میں واقعی کوئی حقیقت موجود ہے؟ میاں صاحب، طوفان، گدھ، میں، کیا کوئی طوفان آنے والا ہے؟ دریا کے کنارے مجھے پہلی بار سردی محسوس ہوئی۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے اور میرا ذہن پریشان خیالات کی آماج گاہ بن گیا۔ میں نے قلعے کی طرف دیکھا، وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر سمت تاریکی تھی۔ مجھے اس اندھیرے سے وحشت ہونے لگی۔ ان الجھنوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کتنی دور نکل آیا ہوں۔ اکبر کا خواب، الماس کا نہ آنا، وہ اشارہ جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میاں صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دریا کے کنارے میں دیر تک ٹہلتا رہا، پھر اچانک پلٹ کر قلعے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اسی وقت مجھے بڑی شدت سے تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان پریشان خیالات سے چھٹکارے کے لیے دُرِ شہواری ابھری۔ دُرِ شہوار، میرے محسن ابو الحسن، جن کی نوجوان بیٹی جو اپنے شفیق باپ کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آئی تھی، وہ سرتاپا حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ وہ نہ ہوتی تو حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کر لیتے۔ وہ میرا سہارا تھی، وہ میری لاٹھی تھی۔ میں نے اس وقت اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت محسوس کی۔ قلعے میں پہنچ کر میں نے دُرِ شہوار کو تلاش کیا، مگر وہ یہاں موجود نہ تھی۔ چنانچہ میں اپنے بستر پر دراز ہو کر دُرِ شہوار کا انتظار کرنے لگا۔ عموماً وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی تھی۔ اکبر اور سمینہ دوسرے حصے میں تھے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار پھر لوح الماس کو طلب کرنے کا عمل شروع کر دوں۔ میں اس خیال سے اٹھا اور دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ کر وہی عمل پڑھنے لگا، لیکن چوتھی بار بھی مجھے مایوسی ہوئی۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو میں نے خود کو بہلانے کی خاطر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، لا تعداد وسوسے پیدا ہو رہے تھے، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ایسی مایوسی مجھے پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنے خیال میں محو تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میرا شیرازہ خیال منتشر ہو گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، اکبر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اکبر کو اپنی پریشانیوں میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس غریب نے میری خاطر پہلے ہی بہت دکھ جھیلے تھے۔ اکبر میرے قریب آ کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، شاہد میاں، میں اس وقت تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تمہیں ناگوار نہ ہو۔ کہو اکبر، یہ کیسی اجنبیت کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری کسی بات سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے شاہد علی کہ میں اور سمینہ اس وقت مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اکبر نے مدھم لہجے میں کہا، ہم کب تک اس طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمیں شہر جا کر دوسرے لوگوں کی طرح گھر بنانا چاہیے۔ لیکن سمینہ اس بات پر رضامند نہیں ہو رہی ہے۔ اکبر نے کہا، تم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے وہ بہت متاثر ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ تمہاری خدمت کرتی رہے، ایک بہن کی طرح، تمہاری بہن کی طرح۔ سمینہ کی فکر نہ کرو میرے دوست، میں اسے سمجھا دوں گا، میں نے اداسی سے کہا۔ ہر چند کہ اکبر اور سمینہ کو جدا کرنے کا میرا جی نہ چاہتا تھا، لیکن میں اکبر کی خوشیوں کی راہ میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میری دلی آرزو بھی یہی تھی کہ اکبر اور سمینہ اپنا گھر بنائیں، خوش و خرم رہیں، اس لیے جانے پر اصرار نہ کرے۔ سمینہ تھوڑی دیر تک تو اس بات پر بضد رہی کہ میں بھی اس کے ہمراہ چلوں، لیکن جب میں نے اسے حالات کی اونچ نیچ سمجھائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن اکبر سمینہ کو لے کر رخصت ہو گیا۔ میں نے قلعے میں مقیم اجنا کو ہدایت کی کہ وہ اکبر کو کسی محفوظ شہر تک پہنچا دے۔ اکبر اور سمینہ کے جانے کے بعد میری طبیعت اداس ہو گئی۔ قلعے کی ویرانی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ گزشتہ رات میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی ہر بات دوبارہ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ سارا دن میں نے بے چینی کی حالت میں گزارا۔ رات آئی تو میں نے ایک بار پھر روح الماس کو طلب کرنے کا عمل پڑھا، مگر پھر مایوسی ہوئی۔ ان پے در پے ناکامیوں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ادھر دُرِ شہوار کی غیر موجودگی بھی بے حد شاق گزر رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت ساری باتیں معلوم کرنی تھیں۔ رشیدہ کے بارے میں بھی مجھے دریافت کرنا تھا۔ الماس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آج پہنچنے والی ہے۔
میں چاہتا تھا کہ رشیدہ اپنے باپ تک پہنچنے سے پہلے ایک اور حادثے سے دوچار ہو۔ جتنے دن گزر رہے تھے، راشد حسین اور رشیدہ سے میری نفرت اور شدید ہوتی جا رہی تھی۔ میرا سینہ جل رہا تھا۔ میں رشیدہ کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں اسے اذیتناک حالات اور حادثات سے دوچار کر کے اپنی بہن کی روح کو سکون پہنچانے کا خواہش مند تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ میں موکل کو بلانے کا عمل پڑھوں اور موکلوں کے ذریعے رشیدہ کی سرکوبی کراؤں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس عمل سے گریز کیا۔ میں خائف تھا کہ کہیں اس عمل میں مجھے ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ در شہوار سے مشورہ کرنے سے پہلے کوئی عمل مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ در شہوار کی واپسی میں اتنی دیر لگے گی تو میں سمینہ اور اکبر کو ایک دن کے لیے اور روک لیتا۔ قلعے کے اجنبی اکبر کو پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے۔ سارا قلعہ ویران تھا، وہاں صرف میں تھا۔ نصف رات تک میں انہی کیفیتوں سے دوچار رہا۔ پھر جب ذہن معطل ہونے لگا اور پلکیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگیں تو میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں اس وقت ہڑبڑا کر اٹھا جب میں نے ایک آہٹ محسوس کی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میرے قریب ایک عورت کھڑی ہے۔ میں اندھیرے کی وجہ سے یہی سمجھا کہ وہ در شہوار ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک اجنبی عورت ہے۔ ابھی میں اسے شناخت ہی کر رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات گئے اس ویرانے میں کیسے آ گئی ہے۔ عورت جو قدیم ہندو لباس میں تھی، اس نے بڑی عقیدت سے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا، پھر مترنم آواز میں مجھ سے بولی، چلیے سرکار، وہ آپ کو بلاتی ہیں، یہ باندی اسی لیے آئی ہے۔ مگر تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ سرکار، عورت ہاتھ جوڑ کر بولی، میں انہی باندیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے کل رات آپ کو راجکماری تک جانے سے روکا تھا۔ ہمیں اس وقت آپ کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ آپ کون ہیں۔ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتی ہوں سرکار۔ میں عورت کا جواب سن کر سمجھ گیا کہ وہ مجھے اسی راجکماری کے پاس لے جانے کی متمنی ہے جس کو دیکھنے کی تمنا کئی بار میرے دل نے کی تھی۔ میرا اشتیاق بڑھنے لگا۔ میں باندی کا پیغام پا کر اپنی پریشانیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ مجھے یہ سن کر بھی تعجب ہوا کہ راجکماری کو میرا مرتبہ معلوم ہو چکا ہے۔ باندی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب اسے میرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ میں نے یوں ہی اسے کریدنے کی غرض سے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا، میں تم سے ناراض نہیں، لیکن تمہاری راجکماری کا بلاوا مجھے منظور نہیں۔ کل انہوں نے مجھے واپس کیوں کرا دیا تھا؟ مجھ پر رحم کیجیے سرکار، باندی آبدیدہ ہو کر بولی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا اور میں مایوس ہو کر راجکماری کے پاس گئی تو وہ ہم سب باندیوں اور کنیزوں پر برہم ہوں گی۔ وہ بہت اداس ہوں گی۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع آپ کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ لیکن تمہاری راجکماری کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں نے باندی کی پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے کہا، یہاں صدیوں سے کوئی نہیں آتا، آپ ہی آئے تھے اور ہم نے آپ کا حلیہ راجکماری کو بتایا تھا، تبھی سے وہ آپ سے ملنے کی آرزومند ہے اور انہوں نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عجیب دلچسپ بات تھی، یہ تو کوئی الف لیلہ داستان معلوم ہوتی تھی۔ میرا اشتیاق روحوں کے اسرار جاننے اور راجکماری کو دیکھنے کے لیے بڑھ رہا تھا، چنانچہ میں باندی کے ہمراہ ہو لیا۔ آج میں نے نہ تو اپنے اوپر حصار کیا، نہ ہی رفع شر کا وظیفہ کیا۔ جب میں اس گوشے کی طرف گیا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ پہلے جہاں ویرانی اور اداسی تھی، آج وہاں ہر سمت خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں طے کرتا ہوا آگے بڑھا تو وہاں کا سما دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ راہداری میں آج بھی دربان، سپاہی، باندیاں اور کنیزوں کا اجتماع تھا، لیکن آج نہ تو مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات ابھرے، نہ وہ سراسیمگی کی کیفیتوں سے دوچار ہوئیں۔ اس کے برعکس وہ باوقار اجتماع مجھے دیکھ کر بڑے ادب سے راہداری میں دو رویہ کھڑا نظر آیا۔ ایک طرف مرد تھے، دوسری طرف کنیزیں اور باندیاں۔ ان کے چہروں پر بے پناہ خوشی رقص کر رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے عقیدت تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے تھال اٹھا رکھے تھے۔ جب میں ان کے درمیان سے گزرا تو دونوں طرف سے میرے اوپر پھولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ راجکماری کا کمرہ میرے سامنے تھا۔ میں تجسس و فخر و تمکنت سے آگے بڑھتا رہا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو ایک حسین کنیز نے آگے بڑھ کر پھولوں کا مہکتا ہوا ہار میرے گلے میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے ادب سے بولی، اندر وہی ہے سرکار، وہ صدیوں سے آپ کی راہ تک رہی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ مسکراتی ہوئی پیچھے کی سمت بھاگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو راہداری سنسان پڑی تھی۔ غالباً وہاں ان کی موجودگی اب ضروری نہیں تھی۔ میں نے گھوم کر دروازے کو آہستہ سے اندر کی جانب دھکیلا اور اندر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں غلطی سے کسی کے حجرہ عروسی میں چلا گیا ہوں۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ سامنے مسہری پر کوئی عورت عروسی گھونگھٹ نکالے سمٹی سمٹائی دلہن بنی ہوئی تھی۔ پورا ماحول بھینی بھینی مست کر دینے والی خوشبوؤں سے معطر ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب کی باتیں لگ رہی تھیں۔ چند لمحے میں دروازے کے قریب کھڑا پھولوں کی سیج پر بیٹھی سرخ کٹری کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مسہری کے قریب جا کر رک گیا۔ میں اپنے دل کی کیفیت بیان کرنے پر قادر نہیں۔
وہ عجیب کیف آگیں سا احساس تھا۔ وہ ایک طلسم تھا مگر بہت خوبصورت۔ سرخ لباس میں سمٹی ہوئی دلہن میرے قریب جاتے ہی کچھ اور سمٹ گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت دلکش لگا۔ اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی تیز خوشبو میرے دل و دماغ پر نشہ طاری کر رہی تھی۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں نے کچھ توقف کے بعد اسے آہستہ سے مخاطب کیا۔ میں آ گیا ہوں راجکماری، تم نے مجھے بلایا تھا؟ جواب میں راجکماری کا سر اور جھک گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور راجکماری کے سامنے مسہری پر آہستہ سے بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، راجکماری میں آ گیا ہوں، میں یہاں موجود ہوں تمہارے سامنے۔ اس بار بھی راجکماری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر مجھے حیرت ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ راجکماری کے حسن جہاں سوز کو دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میں نے دنیا میں لاکھوں حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن جو حسن اور معصومیت راجکماری کے چہرے پر دیکھی، اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے مانگ میں بھری ہوئی افشاں اور چہرے پر پسینے کے جھلملاتے ہوئے قطروں نے مجھے گنگ سا کر دیا۔ میں دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور قادر مطلق کی ثنائی کی داد دیتا رہا۔ وہ کوئی معمولی چہرہ نہیں تھا، ایسا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ میں اس کے بے مثال حسن میں کھو کر رہ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے راجکماری میری دلہن ہے۔ ماحول نے میرے دل و دماغ پر جادو کر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر راجکماری کی ٹھوڑی پکڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، آنکھیں کھولو، جب تم نے مجھے خود بلایا ہے تو پھر شرم کیوں کر رہی ہو؟ راجکماری نے گھنیری پلکوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ چھوئی موئی کی طرح اپنے وجود میں سمٹ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا اصرار شدید ہوا تو اس نے آنکھیں وا کر دیں۔ میرے خدا، وہ کس قدر حسین اور نشیلی آنکھیں تھیں! مجھے کہنے دیجیے۔ میں ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنے حسین لمحات خاموشی سے گزر گئے۔ میں مبہوت سا راجکماری کو تکتا رہا، جیسے مجھ پر سکتہ ہو گیا ہو۔ پھر جب راجکماری کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو اس طلسم رنگین کا سحر ٹوٹا۔ یوں حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ قدرت کی صناعی پر محو حیرت ہوں، میں نے دبی آواز میں جواب دیا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم؟ راجکماری کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے یوں گھور رہی تھی جیسے اسے میری جواب سے دکھ پہنچا ہو۔ میں اس کی حیرت کا سبب نہ جان سکا، پہلو بدل کر بولا، راجکماری، کیا میری بات سے تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ تم کتنے بدل گئے ہو؟ راجکماری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ وہ سوگوار لہجے میں بولی، میں تو آج تک وہی ہوں، صدیاں بیت گئیں، دنیا بدل گئی، لیکن میں وہی ہوں، مگر تم؟ راجکماری کی گھنیری پلکوں پر آنسو کے قطرے ابھرے تو میں تڑپ اٹھا۔ بے اختیار اس کے حنائی ہاتھوں کو عالم وارفتگی میں تھام کر میں نے کہا، تمہیں مجھ سے شکایت ہے راجکماری؟ آخر میرے کس اقدام نے تمہارے دل کو دکھ پہنچایا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کیسے بدل گیا ہوں؟ میں تو وہی ہوں جو تھا اور جو ہوں۔ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو۔ راجکماری ایک سرد آہ بھر کر بولی، بھگوان کی شاید یہی مرضی تھی، منشیہ کا کیا دوش؟ راجکماری اپنے ماضی میں تھی، ماضی جو بچھڑ گیا تھا، جو بچھڑ جاتا ہے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ البتہ میں اتنا ضرور سمجھ چکا تھا کہ راجکماری کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ بہرحال اس موقع پر مجھے راجکماری کی دل شکنی منظور نہ تھی۔ اس کے سوگوار چہرے نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے ان لمحوں کو طول دینے کے لیے کہا، راجکماری، کیا تم مجھے پہلے سے جانتی ہو؟ جواب میں راجکماری نے مجھے غمناک نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ کسی مجسمے کی طرح خاموش اداس نظروں سے دیکھتی رہی، پھر یکلخت جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہو، وہ بے اختیار ہو کر مجھ سے لپٹ گئی اور رندھی ہوئی آواز میں بڑے کرب سے بولی، پردیپ، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم اپنی داسی کو بالکل ہی بھول گئے؟ کیا تم کو اپنی شیلا یاد نہ رہی؟ تم نے تو وچن دیا تھا پردیپ کہ ہم جنم جنم ساتھ رہیں گے، پھر تم میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟